بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تیسرا مقام پڑھنے جا رہے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ مجموعی طور پر 5 مقامات ہیں، یعنی بولنے والے اعضاء جن کے ذریعے یہ تمام حروف ادا ہوتے ہیں وہ 5 ہیں۔ منہ کا خلا، جوف، نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا۔ نمبر 2 حلق یعنی گلا، وہ بھی ہم سابقہ درس میں پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا مقام زبان سے ادا ہونے والے حروف مجموعی 18 ہیں، اور مخارج یعنی ایسی جگہیں جہاں سے یہ 18 حروف ادا ہوتے ہیں وہ مخارج 10 ہیں۔ آپ کے سامنے یہ زبان کی تصویر ہے۔ زبان ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے سب سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں، کیونکہ مجموعی طور پر 29 حروف ہیں، تو ان 29 حروف میں سے 18 حروف زبان کی مدد سے ادا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کیونکہ زبان کا استعمال بولنے میں زیادہ ہوتا ہے، زیادہ حروف زبان کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے زبان کی تصویر ہے۔ بالکل آخر میں تقریباً جو حصہ ہمیں منہ کھولنے کے ساتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اس کو جڑ کہا جاتا ہے، زبان کی جڑ۔ اور وہ حصہ جو منہ کے کھولنے سے ہمیں بالکل آخر میں نظر آتا ہے وہ تقریباً یہ ہے۔ اس کو انتہائی زبان کہتے ہیں، یا عربی زبان میں اقصی اللسان کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد درمیان، یہ جگہ تقریباً اس کو وسط لسان یا درمیان زبان کہا جاتا ہے، اور اس جگہ کو عربی زبان میں طرف لسان، اور ہم اپنے الفاظ میں اس کو پشت زبان کہیں گے۔ نوک زبان، اور یہ واضح ہے بالکل آگے والی جگہ نوک، کنارہ دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، یہ جو سائیڈ ہیں، جانبیں ہیں، یہ زبان کا کنارہ ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ زبان کا پہلا مخرج اور مجموعی طور پر مخرج نمبر 5 یعنی انتہائی زبان سے ادا ہونے والے 2 حروف ہیں، قاف اور کیف۔ قاف انتہائی زبان کوے کے قریب نرم تالو سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے، تو یہاں سے یہ قاف ادا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زبان کی انتہا کو، اس جگہ کو نرم تالو کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو ہمارا قاف صحیح ادا نہیں ہو پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس قاف کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ زبان کا پچھلا حصہ تھوڑا اوپر کو اٹھانا اس میں تھوڑا دقت اور مشکل پیش آتی ہے۔ یہ جو مخارج ہیں، حروف کی ادائیگی ہے، ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ ممارست، تمرین اور پریکٹس کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی پریکٹس نہیں کرتا، چاہے جتنے قوانین بھی جان لے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا حروف کی ادائیگی میں۔ تو لہٰذا آپ سے یہ التماس ہے، گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ توجہ آپ اس بات پر دیں کہ آپ پریکٹس کریں، حروف کو ادا کرنے کی تمرین کریں، تاکہ حروف کی ادائیگی صحیح سے ہو اور قرآن مجید اور نماز میں ہم غلطیوں سے بچ سکیں۔ اب ہمارے پاس مجموعی طور پر مخرج نمبر 6 ہے، اور زبان کا دوسرا مخرج ہے جہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی کاف کتاب والا۔ انتہائی زبان
قاف کے مخرج سے تھوڑا پہلے نرم اور سخت تالو کے درمیان لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پریکٹس کریں، مثال کے طور پر قاف اور کیف، ان کی ادائیگی کو آپ اگر محسوس کریں تو بالکل تھوڑا ایسے فرق آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ مستقیم، مستقیم، یہ وہ قاف ہے جس کی ادائیگی میں اکثر لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے اور زیر کی وجہ سے اس کی ادائیگی اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ مستقیم، مستقیم۔ ذالک، مالکی، ایاک، ایاک۔ اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، زبان کو درست جگہ پہ نہیں لگائیں گے، کوئی بھی حرف ہو وہ صحیح ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو اس میں ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ قاف اور کاف، قاف اور کاف کہ نرم تالو کو اگر زبان کا آخری حصہ نہیں لگے گا تو قاف کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی، اور اسی طرح اگر کاف کی ادائیگی کے لیے زبان کا آخری حصہ سخت اور نرم تالو کے درمیان نہیں لگے گا تو صحیح کاف ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو اس میں ایک بات کا یہ خیال رہے کہ چاہے قاف یا کاف زبر زیر پیش کے ساتھ ہو یا سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ ہو، مخرج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مخرج نمبر 7، وسط زبان، درمیان زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو یہاں سے 3 حروف جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ البتہ ان میں تھوڑا سا فرق ہم اس طرح کریں گے۔ جیم کی ادائیگی میں زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ بالکل اس کے اوپر جو تالو ہے اس کو مس کرے گا، چھوئے گا، لیکن شین اور یا کی ادائیگی میں بالکل مس نہیں کرے گا، تھوڑا سا خلا باقی رہے گا، تالو کی طرف زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھے گا، البتہ اس میں تھوڑا سا خلا باقی رہے گا جہاں سے شین اور یا کی ہوا گزرے گی، آواز گزرے گی۔ شین، یا، اگر آپ تجربہ کریں، جیم، شین، یا۔ علماء تجوید کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی حرف کی صحیح ادائیگی جاننا ہو تو آپ ایسا کریں کہ اس حرف سے پہلے حمزہ لے آئیں اور حمزہ متحرک ہو، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ لے آئیں، سکون کے ساتھ نہیں، اور اس حرف کو ساکن رکھیں اور پھر اس کو ادا کریں۔ مثال کے طور پر اج، 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 اش، 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 کسی بھی حرف کو سکون کی حالت میں اس کے مخرج سے واضح طور پر ادا کیا جا سکتا ہے نسبت اس حالت کے کہ جب وہ حرکت کے ساتھ ہو۔ مثلا اجا، ایجو، ایجی، اب یہ حرکت کے ساتھ ہے، اور اس بات کا خیال رہے کہ اگر ہم شین اور یا کی ادائیگی میں زبان اور تالو کے درمیان تھوڑا سا گیپ اگر نہیں رکھیں گے، زبان کو اوپر ملا دیں گے جیسا کہ ہم نے جیم کے لیے کہا تھا، تو پھر ممکن ہے کہ یہ یا کی آواز جیم میں تبدیل ہو جائے۔ اگر تبدیل نہیں ہوگی تو کم از کم جیم کی آواز کی جھلک ضرور آئے گی۔ مثال کے طور پر بعض لوگ پڑھتے ہیں ایاک، ایاک، زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ یا جو ہے جیم کی آواز دینے لگ جاتی ہے۔ ایاک، ایاک، خصوصاً جب یا کے اوپر شد ہوگی تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔